کان کھول کے سن لیں، بد مذہب کا کلپ غیر عالم کو سننا حرام حرام حرام، اور اگر دوسرے کو بھیجا اس نے اور وہ بھی غیر عالم ہے سامنے والا تو اس کو بھیجنا بھی حرام حرام حرام۔ میرا کام کیا ہے کہ میں اگر اس کا سڑا ہوا چہرہ دیکھوں تو اس کو میں دفع کر دوں کہ بھاگ ادھر سے، تو کام فون میں گھس گیا، یوں کرے نہ کہ اس کو سنے کہ کیا کہتا ہے، یہ کیا کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے۔ اس میں تو مطلب گمراہ ہوتے دیر نہیں لگے گی، اور گمراہ نہیں بھی میں تب بھی سننا حرام ہے، کہ کیوں سنا، کان بیرے ہونے چاہیے۔ یہ جہاں جہاں سن رہے ہیں اب تک اگر ایسا دھندا کیا نا، آپ نے کسی بد مذہب کا کلپ سنا ہے اور فارورڈ کیا، اس سے توبہ کریں، جن جن کو بھیجا ان کو اپنی توبہ پر مطلع کرنا ہوگا۔ سر آپ کے بارے میں بھی دوسرے یہی کہتے ہیں، وہ باپا جانی جو ہے میرے ایکس مرشد الیاس قادری صاحب گرین پگڑی والے، انہوں نے کہا کہ بد مذہب کا کلپ شیئر کروانا یا آگے فارورڈ کرنا حرام حرام اور سخت حرام ہے۔ جی آپ کے بارے میں بھی وہ یہی سوچتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ آپ ان کو کہتے ہیں نا بدعتی، وہ آپ کو کہتے ہیں بد مذہب۔ گالیاں مختلف ہیں لیکن دیر ایک دوسرے کو ہیں۔ وہ میرے دوست چائنا میں گئے نا، وہ کہتے ہیں ایئرپورٹ پہ میں جب آفیشیل کام کے سلسلے میں، کہتے ہیں میں جب ایئرپورٹ پہ مجھے وہ سی آف کرنے آئے نا چائنیز، تو میں نے ان سے کہا کہ یار یہ کیا وجہ ہے کہ تم ساروں کی شکلیں ایک جیسی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ آپ ساروں کی شکلیں بھی ایک جیسی ہیں۔ اچھا اب یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں جب میں آ کے نا اس میں بیٹھا نا جہاز کے اندر، تو میں نے واقعی مجھے بھی لگے کہ یار یہ انڈیا پاکستان کا کوئی بندہ ہے، یہ یعنی سب کانٹیننٹ کے جو لوگ ہیں نا ان کے چہرے ایک طرح کے ہوتے ہیں، اور جو چائنیز، جیپنیز، فلپائن، ملیشیا، انڈونیشیا ان کے ایک طرح کے ہوتے ہیں۔ تو اس دن کہتے ہیں مجھے فرسٹ ٹائم احساس ہوا کہ ہم سارے بھی ایک جیسے ہی ہیں۔ تو وہ ان سے پوچھ رہا تھا کہ آپ پہچانتے کس طرح ایک دوسرے کو؟ اس نے کہا تسی بھی تو سارے ایک جیسے ہو، پہچان لیندے ہو نا۔ اور سر پنجاب میں تو لوگوں کی 100 بھینسیں ہیں نا، وہ بھینسیں بھی پہچان لیتے ہیں کہ یہ والی کون سی بھینس ہے، یہ کون سی بھینس ہے۔ تو جس طرح علماء نے یہ چشمہ لگایا ہوا تھا نا کہ ہم باقیوں کو گمراہی کی نظر سے دیکھتے ہیں، سر آپ کو وہ بھی اسی طرح ہی دیکھتے ہیں۔ رہ گئی ڈگری تو صحیح بخاری میں حدیث ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو۔ کہ نبی الاسلام نے ہمیں ڈگری دے دی۔ اور پھر یہ مثالیں دینا کہ جی وہ اگر ڈاکٹری کا مسئلہ ہوگا تو ڈاکٹرز کے پاس جائیں گے، انجینئرنگ کا مسئلہ ہوگا تو انجینئرز کے پاس جائیں گے، اور جب دین کا مسئلہ ہوگا تو عالم دین کے پاس جائیں گے۔ بھئی ہم نے کب روکا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم عالم دین کے پاس جاتے ہیں نا، وہ ہمیں کوئی الٹی کہانی کراتا ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ اگر آپ کسی آئی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں، دائیں آنکھ کے علاج کے لیے وہ کہے کہ جی آپ کا دایاں پاؤں بھی ساتھ کاٹنا پڑے گا، تو آپ کیا کہیں گے کہ جی بزرگان دین نے فرما دیا، اسپیشلسٹ نے فرما دیا۔ آپ کہیں گے یار میری بھی عقل کام کرتی ہے، کیا مشورہ دے رہا ہے تو؟ ایسے ہو سکتا ہے؟ 2-3 ڈاکٹرز کے پاس پھریں گے، الٹیمیٹلی آپ کو پتا چل جائے گا کہ یار اس نے تو ایسی بات کی تھی۔ تو دین کے معاملے میں بھی تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ روزانہ نماز میں پڑھ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پلانٹ ارتھ پہ کروڑوں لوگ اور لاکھوں علماء اس آیت کے ہوتے ہوئے روزانہ اسے نماز میں پڑھنے کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، یا باول الحق بیڑا تک، بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری، یا شیخ عبد القادر جنانی المدد شیئن للہ، کہہ رہے ہیں نا، یہ پاؤں کاٹ رہے ہیں آپ کے۔ اس وقت نہیں آپ کی عقل کام کرتی کہ یار یہ کون سے عالم دین ہے جو اس آیت سے یہ مطلب نکال رہے ہیں؟